अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल खैरियत से। आज का व्लॉग थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं सारा दिन आज मसरूफ़ रही। छोटे छोटे काम थे, बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, बहुत सी चीज़ें लाने वाली थी, घर के काफ़ी काम थे जो आज मुझे पेंडिंग थे, जो मैंने करने थे। तो मैंने सोचा चले व्लॉग शेयर करती हूँ और आज आपको ये भी बताती हूँ कि औरत पे क्या क्या काम करना वाजिब है और क्या क्या काम करना उस पे वाजिब नहीं है। तो बहुत सी जो एक हमारी रवायतें बनी हुई है, बहुत सी चीज़ें बनी हुई हैं जो कि हम साल साल सदियों से औरत अपनाती जा रही है और उस पर चलती जा रही है कि ये काम औरत ने करना, ये औरत पे वाजिब है। आपको बताऊं, इस्लाम में औरत पर काम करना वाजिब नहीं है। औरत औरत है, बीवी है, माँ है, नौकरानी नहीं है, उस पे कोई काम वाजिब नहीं है। देखें, अब एक औरत, एक लड़की अगर ऐसे घर से आई है जहाँ पर उसके घर में खानसामा है, उसको खाना पका पकाया मिलता है, तो अगर वो खाना आके अपने घर में नहीं पकाती तो शौहर का फ़र्ज़ है कि अपनी बीवी को पका पकाया खाना ला के दे। कहीं भी पढ़ लें, शरीयत में है कि औरत पे घर का काम करना वाजिब नहीं है। और यहाँ हमारे माशरे में क्या होता है कि औरत 4 घंटे चूल्हे के आगे जल के अजीब सी उसकी हालत हो जाना और सारा दिन उसने काम करना है। और जब वो खाना पेश किया जाता है शौहर के आगे, बच्चों के आगे, घर के पूरी फैमिली के आगे, कोई कहता है नमक तेज़ है, कोई कहता है इसमें बोटी नहीं गली हुई, कोई कहता है इसमें ये नुक्स है, और खाना एक साइड पे कर दिया जाता है और बाहर से ऑर्डर कर लिया जाता है। तो उस औरत की तज़लील, उस औरत की इंसल्ट कि जो कि अपने घर में खाना नहीं बनाती थी, उसके घर में नौकर थे, अगर वो कभी बनाती थी तो शौकिया बनाती थी। आजकल आपको पता है बच्चियों पे पढ़ाई का कितना बर्डन है, बच्चियां पढ़ती हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह आज के टाइम की बच्ची जो है वो लड़कों से ज़्यादा पढ़ रही है, और औरतें जो हैं, लड़कियां हैं, वो बच्चों से, लड़कों से ज़्यादा पढ़ती हैं और आगे निकल रही हैं। और बच्चियों पर जब हम पढ़ाई का बर्डन देखें तो ख़ुद सोचें कि ख़ुद ही माँ का दिल करता है कि बच्ची को किचन में ना लेकर जाया जाए। छोटी मोटी चीज़ें उन्हें आहिस्ता आहिस्ता सिखाती है माँ। सलीके वाली माँ का यही होता है कि वो छोटी छोटी चीज़ें सिखाती हैं। लेकिन देखें, परफेक्शन नहीं आती, परफेक्शन किसी इंसान में नहीं होती। और ससुराल में जब वो जाती है, वो पूरे के पूरे ख़ानदान का जब खाना बनाती है उसमें हज़ारों नुक्स निकलते हैं। और तब उस शौहर का फ़र्ज़ है, उसका ये है कि वो औरत के लिए खाना लेकर आए। अगर वो नहीं बना सकती तो उसकी हेल्प करे, उसको खानसामा रख के दे या जैसे भी करे। उस औरत पे काम करना वाजिब नहीं है। अब वो औरत सारा दिन क्या, बच्चे संभालने, घर संभालना, शौहर की खिदमत करनी, शौहर की हर फरमाइश पूरी करनी, शौहर ने जब उसको कहना ये काम करो उसने वो करना है, तो वो नौकरानी नहीं है। आज तो देखिए, आप जिस माशरे में नौकर को भी आप ज़रा सी ऊंची आवाज़ में बात करते हैं वो आपका काम छोड़ जाता है कि बाजी मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं ये काम नहीं करूँगा, ठीक है। तो वो औरत आपकी हर बात सुन के भी आपके साथ रहती है, हर चीज़ पे आपका कॉम्प्रोमाइज़ करती है, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। यहाँ तक है हमारे मज़हब में कि अगर एक माँ अपने बच्चे को दूध ना पिलाना चाहे तो वो उस पर वो भी वाजिब नहीं है। हाँ, ये है कि अगर बच्चा कोई और दूध कबूल ना करे तो फिर वो पिलाए, लेकिन उस पर वाजिब नहीं है। जब इतनी बड़ी छूट अल्लाह पाक ने औरत को दी है, तो मर्द किस तरह से औरत को एक बंदी बना के, एक नौकरानी बना के काम करवा सकता है। लेकिन अगर वो करती है तो ये उसका एहसान है। उसका एहसान अपनी पूरे ख़ानदान पे नहीं है, सब पे खान है जो जो उससे काम लेते हैं। अच्छा, मेरे बहुत से वीडियो देखने वाले और सुनने वाले यही सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ सिखा रही है कि औरत पे काम करना वाजिब नहीं। इस तरह तो सारी औरतें काम से बिल्कुल फारिग होकर बैठ जाएंगी और वो तो करेंगी नहीं। लेकिन देखें, उनको ये हवाला दें, उनको ये बताएं कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा, वो उन पे काम नहीं अगर वाजिब था तो वो घर का फिर भी काम करती थी। वो इसलिए करती थी क्योंकि उन्हें अच्छा लगता था, मोहब्बत उन्हें दी जाती थी, उन्हें इज़्ज़त दी जाती थी। जब इज़्ज़त मोहब्बत हो तो काम आप करते हो तो आप ये काम अपनी खुशी से करते हो, आप पे वाजिब नहीं है। देखिए, एक औरत काम करती है, उस पर वाजिब भी नहीं है, वो खुशी से काम करती है। और अगर उसका काम में कोई गड़बड़ हो जाती है, कोताही हो जाती है, कमी हो जाती है, तो ये वाजिब है, ये जायज़ है कि उस औरत को थप्पड़ मारा जाए या उस औरत के साथ ज़्यादती की जाए या उस औरत को किसी बात के लिए डांटा जाए या उसकी इंसल्ट की जाए बच्चों के सामने, फैमिली के सामने। ससुराल में सास खड़ी होकर उसकी इंसल्ट करे, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम्हारी तो माँ ने शायद कुछ सिखाया ही नहीं है। तो जो चीज़ उस पर वाजिब ही नहीं है उसके लिए उसको डांटना, उसकी इंसल्ट करनी, उसकी तजलील करनी फिर बनती है। आप कुरान पाक की तफसीर पढ़ें ना तो आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। शरीयत में है, कुरान पाक की तफसीर में है कि
عورت جو ہے نا وہ کمزور ہے، جسمانی طور پہ عورت کو اللہ نے کمزور بنایا ہے، وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ میں تمہیں روز محشر عورت کے بارے میں سوال پوچھوں گا، اس کے بارے میں تمہیں ڈراتا رہتا ہوں کہ یہ وہ کمزور مخلوق ہے جو کہ عورت اللہ تعالیٰ نے انسان کے حوالے، مرد کے حوالے کی ہے، اور وہ اس کی تابع ہے۔ اب وہ تابع ہے، اس کی شادی میں ہے، نکاح میں ہے، تابع ہے، اس کی نوکرانی نہیں ہے، اس کی کوئی کنیز نہیں ہے، اس کی غلام نہیں ہے کہ جس طرح چاہے اس کی تذلیل کر لی جائے، جس طرح چاہے اس کو ذلیل کر لیا جائے۔ تابع ہونے کا مطلب ہے کہ اس بندے کی وہ فرما بردار رہے، اس بندے کی عزت کو سنبھال کے رکھے، اپنی عزت بھی سنبھالے، اس مرد کی بھی وہ عزت سنبھالے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے سارے لوگ نہ آ گئے مدینہ نا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہم آئے ہیں مدینہ تو مکہ میں جب ہم تھے نا تو ہماری عورتوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے آگے زبان چلا سکے، یہاں مدینہ کی عورت مرد کے آگے کھڑے ہو کے جواب دیتی ہے، تو آج میری بیوی نے بھی مجھے جواب دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ عورت جو ہے نا وہ ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے نا تو یہ ٹوٹ جائے گی، اسے محبت کے ساتھ لے کے چلو تو تمہاری زندگی جو ہے نا وہ آسان ہو جائے گی۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ عورت کے ساتھ زیادتی، زبردستی اور اس کے ساتھ سختی نہیں چل سکتی۔ اگر اسے محبت سے چلاؤ گے، محبت سے اس کے ساتھ پیش آؤ گے، اس کے ساتھ نرم مزاجی رکھو گے اور درگزر کرو گے نا تو وہ بھی یہی کرے گی۔ عورت کے اندر نا ایک ایموشنز، میں اس دن بھی بلکہ ایک ولاگ میں نے 2-3 دن پہلے بھی یہ بات کی، عورت میں جذبات بہت ہوتے ہیں، وہ ایموشنز اس کے اندر ہوتے ہیں، وہ ایموشنز کے ساتھ ہی بات کرتی ہے، مرد میں یہ چیز کی کمی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ عورت کو اچھے طریقے سے اپنے خاندان کو خوش اسلوبی سے چلانا چاہتے ہیں نا تو سب سے پہلے عورت کو محبت، نرم مزاجی اور درگزر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ تینوں چاروں چیزوں سے اور عزت یہ چیزوں سے مل جاتی ہیں نا تو آپ عورت کو جیسے چاہے مرضی استعمال کریں، جیسے چاہے مرضی اس کے ساتھ چلیں، وہ آپ کی زندگی میں آپ کے شانہ بشانہ چلے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے قداور اور اتنی مطلب وہ شخصیت تھے کہ ان کا باروب باوقار شخصیت ہونے کے باوجود جب وہ اپنی بیوی کے بارے میں یہ تلقین سنتے ہیں نا تو وہ نبی پاک کا ہمیشہ یہ فرمان ہوتا تھا درگزر کرو، سختی نہ کرو، محبت سے پیش آؤ، درگزر کرو، کیونکہ عورت جو ہے نا اس کی فطرت میں ہوتا ہے، وہ بعض اوقات کیا اکثر اوقات وہ جواب دے دیتی ہے۔ تو یہاں پہ مرد کا یہ ہوتا ہے کہ وہ میانہ روی اور اس کے ساتھ ساتھ درگزر سے پیش آئے، یہ نہ ہو کہ وہ اگر وہ بات کرنے لگی ہے تو ساتھ ہی اپنی جو ہے نا وہ مردانگی یا اپنا جوش جو ہے وہ سارا اس کے منہ کے اوپر اتار دو۔ اور یہیں پہ دیکھیں نا اب آگے دور کی کیا بات کرنی ہے، یہاں پہ اگر ایک مرد ہے، ایک بھائی ہے، اس کی بہن کے ساتھ اگر یہ زیادتی ہوئی ہے تو وہ اپنی بہن کا ساتھ دے گا، یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کیا جواب دیا تھا، تم کیا بولی تھی، وہ اپنی بہن کے منہ کے اوپر جو ایک تماچا ہے نا اس کو یاد رکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ عورت جو ہے نا وہ شروع سے ہی جسمانی طور پہ اسے کمزور قرار دیا گیا ہے، ذہنی طور پہ فزیکلی جتنی بھی عورت سکسیسفل ہو جائے، آگے بڑھ جائے، لیکن ہمیشہ وہ مرد کی محبت کی طلبگار ہوتی ہے۔ مردوں کو نا سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ کون سی عورت کمزور ہے اور کون سی عورت جو ہے نا وہ سٹرونگ ہے۔ اب یہاں پہ مرد کی 2 طرح کی فطرت ہو جاتی ہے، ایک یہ فطرت ہو جاتی ہے کہ جب بہن آئی ہے تو اسے سمجھ آ گئی کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے، اور بیوی ہے اس کو آتے ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ منہ سی لیا جائے، اور اگر بیوی کے ساتھ کوئی جائز ناجائز ہو بھی رہا ہے نا تو تب بھی نہیں بولنا۔ مجھے یہاں پہ ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے کہ جو مرد اپنی بیوی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، اس کو عزت نہیں کرواتا، اس کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا۔ اگر مرد خود عزت کروانے والا ہونا تو کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ بیوی کے ساتھ زیادتی کر سکے۔ یہاں پہ جو مرد خود خاموش رہتا ہے نا اور اپنی ویلیو بناتا رہتا ہے فیملی کے آگے کہ بھئی میں کچھ نہیں کہتا، میں تو بولتا ہی نہیں، میری تو منہ میں زبان ہی نہیں ہے، اس کی بیوی کی ہمیشہ تذلیل ہوتی ہے اور ہمیشہ اس کو ڈس رسپیکٹ جو ہے نا اس کو کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ مردوں کو یہ سٹینڈ لینا چاہیے اپنی بیوی کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ ماں کے آگے کھڑے ہو جائیں، بدتمیزی کریں، وہ کسی اور بڑے کے سامنے بدتمیزی کریں، لیکن
لیکن جائز ناجائز کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہاں پہ میری بیوی کے ساتھ ناحق زیادتی ہوئی ہے، ناجائز بات ہوئی ہے، تو مجھے یہاں پہ اس کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ وہ اب آئی ہے نا، وہ اگر کس کے سہارے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ بیٹھی ہے اپنے شوہر کے آس پہ، اس کے ساتھ اس نے عزت لینی ہے۔ وہ تو اپنی عزت بنا رہی ہے، وہ کام بھی کر رہی ہے، وہ بچے بھی سنبھال رہی ہے، وہ گھر بھی سنبھال رہی ہے، لیکن پھر بھی اگر اس کو کوئی عزت نہیں دیتا تو یہاں پہ شوہر کا فرض بنتا ہے کہ وہ بیوی کی عزت کروائے۔ اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے بہن کی عزت کیسے کروانی ہے، اس کو یہ نہیں پتہ کہ میں نے بیوی کی عزت کیسے کروانی ہے۔ میری اس سٹیٹمنٹ سے کوئی بھی اس چیز کا غلط مطلب نہ نکالے کہ عورت پہ کام واجب نہیں ہے۔ عورت پہ کام کرنا ضروری ہے، واجب نہیں ہے۔ وہ کام کرے اپنے بچوں کے لیے، وہ کام کرے اپنے گھر کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، لیکن اگر اس کو تھوڑے سے میٹھے بول دیے جائے نا، تو وہ بول ہی ہوں گے زبان کے، تو وہ اگلے دن پھر تیار ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ آج پھر میں نے اسی محبت سے، اسی لگن سے میں نے کام کرنا ہے۔ صرف اس کو کیا چاہیے ہوتے، 2 بول میٹھے اور درگزر 2 بول میٹھے اور محبت ملے نا، تو یقین کریں کہ ایک عورت کچھ بھی کر گزرتی ہے۔ یہ صرف آزمانے کی بات ہے، اور مردوں میں یا فیملیز میں آج کل یہی چیز کی کمی ہے کہ کسی کی تعریف نہیں کرنا۔ تعریف کریں گے اور عورت کہتی رہتی ہے آپ نے میری تعریف نہیں کی، آپ نے مجھے یہ نہیں کہا، آپ نے مجھے اپریشیٹ نہیں کیا، اور مرد آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم، جو سال گزرتے جاتے ہیں زندگی کے، وہ یہ چیزیں کرنا بھول جاتے ہیں، یا مصروفیت ہو جاتی ہے، یا کام کاج میں زیادہ بیزی ہو جاتا ہے مرد، یا پھر یہ کہ آج کل ویسے پتہ ہے کہ کتنی تگ و دو ہے کمانے کے لیے، دنیا داری کیسے فاسٹ ہو گئی ہر چیز، اس میں بھی مرد بھول جاتا ہے۔ لیکن آن اینڈ آف دیکھیں، عورت میں یہ چیز کم نہیں ہوتی، وقت کے ساتھ ساتھ عورت کو زیادہ اس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ میرا شوہر میری تعریف کرے، میرے ان لاز میری تعریف کرے، میرے ہر چیز اچھی ہو۔ اگر کہیں کمی ہے اس کو گائیڈ ضرور کریں، اس کی تذلیل نہ کریں۔ یہاں پہ ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ مرد پہ یہ فرض بن جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت خود تو کرے لیکن دوسروں سے بھی کروائے، اور جہاں پہ مرد عزت کرواتا ہے نا، وہیں عورت کی عزت ہوتی ہے۔ عورت جب شادی ہو کے آتی ہے نا اپنے سسرال میں، سب سے پہلے اس کو ذمہ داریاں بتا دی جاتی ہیں، یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ میرے کنوارے بہن بھائی ہیں، دیور ہے یا میری اس کی نند ہے، یہ اب تمہاری ذمہ داری، اب تم نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ یقین کریں شریعت میں کہیں نہیں ہے کہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرد کے ماں باپ کو، اس کے بہن بھائیوں کو سنبھالے، ان کو کھانا بنا کے دے، ان کا خیال کرے۔ میں نے نا اتنے بڑے بڑے دیندار لوگ دیکھے ہیں، سچ میں ان کے گھروں میں یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں جی، بیوی کی ساری ذمہ داری ہے، بیوی یہ کرے، بیوی وہ بھی کرے، اور اس کے بعد اس کی کوئی دل جوئی نہیں، کوئی اس سے محبت نہیں، کوئی اس کا احترام نہیں، کوئی عزت نہیں۔ ایون کہ میں نے چھوٹے نندوں کو اور دیوروں کو اس بھابھی کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہوئے بھی دیکھا ہوا ہے۔ یہ حد سے زیادہ زیادتی ہے، میدان محشر میں انسان نے معاف نہیں ہونا۔ اور جس گھر میں دین کی تبلیغ ہوتی ہے، دین پڑھا جاتا ہے، دین سمجھا جاتا ہے، وہاں بھی اگر یہ زیادتی ہے نا، تو اس کے باوجود پھر اس انسان کی کبھی بخشش نہیں ہونی اور پکڑ ہونی ہے۔ اپنے آپ کو دین کے مطابق چلائیں، کوشش کریں کہ شریعت کو اگر ہم فالو نہیں کر سکتے، شریعت کو تھوڑا بہت تو لے کے چلے نا۔ شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا اور کسی بھی عورت پہ فرض نہیں ہے، اور اگر وہ کرتی ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کی ہمیشہ دل جوئی کرتی ہے۔ ایسی عورت کی قدر کریں، عزت کریں۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ، ہوپ فلی آپ کو اچھا لگا ہوگا، کمنٹ میں بتائیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ